اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ رتبته القائلون ولا يحصي نعمه ولا عده ولا يعطي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحكم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وعدد صقور ميدان أرضه أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له النبي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفات ومن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزل عباده من الحلقة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحسن مني وأنا من الحسن صلوات بآواز بلند دعا ہے پروردگار عالم سے کہ آپ حضرات کا اس فرش پہ چڑھایا میرا عظیم خالق اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کو اس فرش پہ آنے کا بہترین حاضر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لاکھوں لوگوں کی دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شفیع نصیب فرما محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری بارش کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام لوگوں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کرنے کا پبل کے سارے بلند آواز سے صلوات صلی اللہ کافی حضرات لوگ آپ حضرات تشریف فرما صلوات ذرا بلند آواز سے تلاوت اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجازت ہے گفتگو شروع مجلس اعزا و سلسلہ شہادت رسول خدا اور مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد سرنامہ کلام میں رسول خدا کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اس سے پہلے کہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں یہ واضح کر دوں کہ احادیث رسول نے جو مولا حسین کی شان میں بیان کی ان میں سے کئی احادیث ایسی ہیں جو ہو بہو ملتی جلتی مولا حسن کی شان میں بھی بیان کی جو سرنامہ کلام میں حدیث بیان کی کہ
الحسن منی وانا من الحسن، یہ حدیث زیادہ تر جو مشہور ہے وہ مولا حسین کے نام سے ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین، لیکن احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث صرف مولا حسین کے ساتھ نہیں ملتی بلکہ امام حسن کے ساتھ بھی ملتی ہے اور مولا علی کے لیے بھی ملتی ہے۔ رسول نے فرمایا حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اس سے پہلے کہ موضوع میں قدم رکھوں، تاریخ نے یہ جس آج معصوم کا تذکرہ ہو رہا ہے، تاریخ نے اس امام کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ ایک ظلم تو یہ ظلم ہے کہ امام کو زہر دے کے شہید کیا گیا اور امام کے ساتھ جو باقی حکومتی معاملات ہوئے وہ علیحدہ بات، لیکن تاریخ نے ایک قلم کے ذریعے بھی امام کو ظلم کیا، اور صرف تاریخ نے نہیں کیا بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہوں کہ ہمارے علماء نے بھی یہ ظلم کیا کہ ایک عرصے تک اس امام کے فضائل منبروں پہ بیان ہی نہیں ہوئے۔ یہ صرف تاریخ نے نہیں ظلم کیا بلکہ ایک عرصہ منبروں پہ ہمارے ہی منبروں سے مولا کے فضائل بیان نہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ حسن ایک آسمانی صحیفہ کا نام ہے، اور کس کے اندر اتنی جرت اور حیثیت ہے کہ وہ اس صحیفے کی تلاوت کر سکے۔ حسن آسمانی صحیفہ ہے اور کسی کے اندر یہ جرت نہیں کہ وہ ان کی تلاوت کر سکے، لیکن تاریخ نے جو فضائل بیان کیے مولا کو، اس میں سے کچھ کے اوپر سے آج پردہ ہٹاتے ہوئے آپ کے حوالے کروں۔ جب آمد ہوئی میرے مولا کی، مجھے ایک مقام تک لے کے آنا اور آج مولا حسن کا حملہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے جب مولا کی آمد ہوئی اس دنیا میں 15 رمضان المبارک مولا اس دنیا میں آئے تو جناب سیدہ نے اپنی گود میں اٹھایا، توجہ رکھیے گا، اپنی گود میں اٹھا کے چہرے پر اپنی چادر کو ڈالا۔ میری طرف دیکھتے رہیے گا اور بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ میرا خطاب ثقیفہ کے امیروں سے نہیں، غدیر کے فقیروں سے۔ جو غدیر کا فقیر ہے وہ ضرور بولے گا۔ بہرحال شہزادی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور ہاتھوں پہ اٹھا کے چہرے پہ اپنی چادر کو ڈالا، یا یوں کہوں کہ چہرے پہ چادر تطہیر کو ڈالا، اور ڈالنے کے بعد شہزادی کے ہاتھوں میں امام ہے اور چلتے چلتے شہزادی بابا کے سامنے آ کے کھڑی ہو، آگے بابا کو سلام کیا اور بابا کے ہاتھوں پہ امام کو رکھا۔ اب رسول کے ہاتھوں پہ ہے حسن۔ شہزادی نے کہا کہ اے بابا جان، نواسا ہوا، سب سے پہلے تو مبارک ہو، نواسے کا کوئی نام رکھی؟ تو کہنے لگے فاطمہ، کیا قرآن میں میرے بارے میں یہ آیت موجود نہیں کہ میں وہ ہوں جو وحی کے بغیر نہیں بولتا؟ میں وہ ہوں جو وحی کے بغیر نہیں بولتا، یا یوں کہوں کہ خدا نے قرآن میں کہا کہ میرا رسول وہی بولتا ہے جو وحی بولتی ہے۔ تو کہا کہ میں کیسے اللہ پہ شفقت حاصل کر سکتا ہوں۔ بہرحال یہ تاریخ کا ایک الگ پہلو ہے کہ کس طرح آسمان سے خدا نے اہل بیت کے نام اتارے اور کس طرح سے ان کا نام رکھا گیا، لیکن ایک منظر دکھانا چاہ رہا ہوں، اگر میری طرف دیکھتے رہیں۔ نانا کے ہاتھوں میں ہے حسن، اور رسول امام حسن کو دیکھ رہے ہیں لیکن چہرے پہ چادر۔ اب منظر دیکھیے گا، یہ دیکھنے والا منظر۔ رسول نے
آہستہ آہستہ نواسے کے چہرے سے چادر ہٹائی. چہرے سے چادر ہٹی, چہرے پہ رسول کی نظر پڑی. یاسین کی نظر حسن پہ پڑی. رسول کی نظر پڑی, رسول حسن کو دیکھ رہے ہیں, عین اللہ ہی آنکھوں سے عین اللہ کے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں. حسن کو دیکھ رہے ہیں, یا یوں کہوں محمد اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. چہرے سے چادر کو ہٹا کے دیکھنا شروع کیا. ٹکٹکی بندی ہوئی ہے رسول کی حسن کے چہرے پہ, میری طرف دیکھیے گا. یہاں پہ کیفیت ہے, وہ کیفیت دیکھنے والی ہے, بیان کرنے والی نہیں. رسول نے امام حسن کو دیکھنا شروع کیا. دیکھتے دیکھتے رسول نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے. اور آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا. اب میری طرف دیکھیے, آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں آخر تجھے میری محبت میں اپنے جمال سے پردہ ہٹانا ہی پڑا. آخر تجھے میری محبت میں اپنے جمال سے پردہ ہٹانا ہی پڑا. تو اور اہل سنت کے ایک عالم دین ہے اور موجودہ زندہ ہیں اور بڑے ہی مشہور نام ہے, مولانا طاہر القادری. اکثر اہل بیت کی شان بیان کرتے رہتے. انہوں نے ایک کتاب لکھی, توجہ رکھیے گا, انہوں نے ایک کتاب لکھی امام حسن اور امام حسین کی شان میں. اہل سنت عالم دین ہے اور اس وقت زندہ ہے اور موجودہ. امام حسن کی شان میں کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر اہل سنت کی کتابوں میں امام حسن اور امام حسین کی جتنی فضائل کی احادیث اور جتنی ہیں رسول خدا کی زبانی احادیث امام حسن اور امام حسین کی شان میں, وہ اس کتاب کے اندر انہوں نے جمع کی. اس کتاب کے مقدمے میں انہوں نے رسول خدا کی حدیث بیان کی, اور وہ حدیث یہ تھی کہ رسول نے فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین کی شان میں, توجہ رکھیے گا, رسول نے فرمایا کہ سر سے لے کر کمر تک حسن ہو بہو محمد. سر سے لے کے کمر تک حسن ہو بہو نانا کی شبیہ, یہ رسول خود بیان کرتا. اور کمر سے لے کر پاؤں تک حسین محمد کی شبیہ. کمر سے لے کے پاؤں تک حسین محمد کی شبیہ. حدیث بیان کرنے کے بعد انہوں نے اس کے نیچے اس کی شرح لکھی. اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ یہ جسمانی رسول تشبیہ دے رہے ہیں. یہ جسمانی تشبیہ نہیں ہے, اس میں ایک راز چھپا ہوا, اس میں ایک سر ہے, اس میں ایک راز ہے. اور وہ راز یہ ہے کہ رسول بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ سر سے لے کے, رسول نے کیا کہا کہ سر سے لے کے کمر تک حسن میری شبیہ ہے اور کمر سے لے کے پاؤں تک حسین میری شبیہ ہے. میری طرف دیکھیے گا, وہ کہتے ہیں کہ رسول یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ سر سے لے کے کمر تک کے درمیان میں ہاتھ آتے ہیں, سر سے کمر کے درمیان میں ہاتھ آتے ہیں اور کمر سے پاؤں کے درمیان میں پاؤں آتے ہیں. تو رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر حسن کوئی چیز اپنے ہاتھوں سے لکھے تو دنیا یہ نہ سمجھے کہ وہ حسن لکھ رہا ہے, دنیا یہ سمجھے کہ محمد لکھ رہا ہے. اور اگر حسین ہجرت کرے تو دنیا یہ نہ سمجھے کہ حسین گھر چھوڑ رہا ہے, بلکہ دنیا یہ سمجھے محمد جا رہے ہیں. حسن لکھ رہے بلکہ یہ سمجھے کہ محمد لکھ رہے. اگر حسین ہجرت کرے تو دنیا یہ نہ سمجھے کہ حسین ہجرت کرے, بلکہ دنیا یہ سمجھے کہ محمد ہجرت کر رہے ہیں. یہاں تک انہوں نے لکھا. اس کے آگے میں ان سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار آپ نے بڑے اچھے فضائل لکھے, بڑی اچھی کتاب لکھی, اکثر اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں, خدا آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. جب
آپ نے اتنی ساری لکھ دی تھی محبت اہل بیت میں، محبت حسن و حسین میں آپ نے اتنا کچھ بیان کر دیا، تو ایک جملہ اور بھی لکھ دیتے۔ وہ جملہ یہ ہے، توجہ رکھیے گا، وہ جملہ میں بیان کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ جو چیز حسن لکھ رہے ہیں وہ حسن لکھ رہے ہیں، بلکہ دنیا یہ سمجھے کہ وہ محمد لکھ رہے ہیں۔ دنیا یہ نہ سمجھے کہ حسین گھر چھوڑ رہے ہیں، بلکہ دنیا یہ سمجھے کہ محمد مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سرکار، آپ نے یہاں تک تو لکھ دیا، اس کے آگے یہ بھی لکھ دیتے کہ جس نے حسن کو قتل کیا وہ رسول کا قاتل ہے، اور جو حسین کا قاتل ہے وہ بھی رسول کا قاتل ہے۔ جو حسن کا قاتل ہے وہ بھی رسول کا قاتل ہے، اور جو حسین کا قاتل ہے وہ بھی رسول کا قاتل ہے۔ حسن مصطفیٰ، لوگوں نے لکھا کہ مولا نے تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے معاذ اللہ مولا شجاع نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو یہ کہہ دو کہ حسن کو تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قلم کی نوک ہی کافی تھی ان کے لیے۔ یا یوں کہوں کہ مولا کا قلم ذوالفقار کے برابر تھا۔ لیکن مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا سے جنگ ہوئی ہے، مولا کے مقابلے میں کوئی آیا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن کی شجاعت کو ان لوگوں نے صفین اور جمل میں دیکھ لیا، اور کسی کے اندر یہ جرت ہی نہیں ہوئی کہ صفین اور جمل کے بعد کوئی حسن کے مقابلے میں آئے۔ جس نے امام سے صلح نامہ کروایا، لکھوایا، امام کو کاغذ قلم بھیجا، یہی تھا وہ جو صفین میں مولا کے مقابلے پر آیا۔ اب مولا حسن کتنے شجاع ہے، کتنے بہادر ہیں، میری طرف دیکھیے گا، اور بات آ گئی تو سنتے چلیے۔ جمل کا میدان ہے، اور میدان کے درمیان میں ایک اونٹنی کھڑی ہے، اور اونٹنی کے ارد گرد 30,000 کا لشکر ہے۔ درمیان میدان میں ایک اونٹنی کھڑی ہے، اور اونٹنی کے ارد گرد 30,000 کا لشکر ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جمل کے میدان کی پہلی صبح کیسی تھی۔ صبح کے سورج نے بادلوں کے درمیان میں سے نکلنے کی کوشش کی، نکلنے کے بعد سورج نے وجہ اللہ کے چہرے کی زیارت کی۔ سورج نے وجہ اللہ کی زیارت کی، جیسے ہی سورج آسمان پر طلوع ہوا، علی نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا، امیر المومنین نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد مولا خیمے کے باہر آئے، اور خیمے کا پردہ ہٹا کے امیر المومنین خیمے سے باہر نکلے۔ جمل کے میدان میں ایک ریت کے ٹیلے پر امیر المومنین آئے، اور آ کر مولا نے میدان کا جائزہ لیا۔ توجہ رکھیے گا میری، مولا نے میدان کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد مولا واپس آئے۔ مولا نے مالک اشتر سے کہا کہ ہمارا گھوڑا تیار کرو۔ مالک اشتر نے گھوڑا تیار کیا، امیر المومنین گھوڑے پر سوار ہوئے، اور وہی عادت کے مطابق ایک قدم رکاب میں رکھا، اور دوسری رکاب میں جانے تک علی نے پائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن ایک سوال پوچھوں، گھوڑا آپ نے دیکھا، گھوڑے کی رکاب بھی دیکھی، ایک رکاب سے دوسری رکاب میں جانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ علی کہتے ہی اسے ہے جو 2 لمحوں میں قرآن مکمل کر لے۔ بہرحال امیر المومنین اپنی سواری پر سوار ہوئے، مولا کی دائیں جانب رسول خدا کے چچا جناب عباس کے فرزند ایک قطار میں کھڑے ہیں، ایک جانب امیر المومنین کے اپنے فرزند کھڑے ہیں، ایک جانب جناب عقیل کے فرزند کھڑے ہیں۔ لشکر امیر المومنین کا امیر المومنین کے پیچھے۔ امیر المومنین آئے اور میدان میں پہنچے، میری طرف دیکھیے گا، میدان میں پہنچ کے امیر المومنین نے دوبارہ لشکر کا جائزہ لیا۔ لشکر کی حالت کیا ہے؟ درمیان میں اونٹنی کھڑی ہے، اونٹنی کے ارد گرد 30,000 کا لشکر۔ امیر المومنین نے فرمایا محمد حنفیہ
جاؤ اور جا کے حملہ کرو. شجاعت حسن کے جملے پڑھنے جا رہا. کہا محمد حنفیہ جاؤ، اپنے بیٹے سے کہہ رہے محمد حنفیہ جاؤ اور جا کے حملہ کرو. محمد حنفیہ نے لشکر لیا، میدان میں پہنچے، حملہ کرنا چاہا تو سامنے سے ایک ساتھ تیروں کی بارش ہوئی. جیسے ہی تیروں کی بارش ہوئی محمد حنفیہ نے اپنا گھوڑا روکا اور تیروں کو گزرنے دیا. تیر گزر گئے، جناب محمد حنفیہ نے دوبارہ اپنا گھوڑا دوڑانا شروع کیا لشکر کی طرف. دوبارہ تیروں کا حملہ ہوا. دوبارہ دوسری مرتبہ محمد حنفیہ نے اپنا گھوڑا روکا اور تیروں کو گزرنے دیا. تیر گزر گئے، میری طرف دیکھنا. تیسری مرتبہ محمد حنفیہ آگے بڑھے تو تیسری مرتبہ سامنے سے تیر آئے. محمد حنفیہ رک گئے. ایک ساتھ اتنے تیر چلتے تھے. جناب حنفیہ رک گئے اور رک کے تیروں کو گزرنے دیا. کہتے ہیں ابھی محمد حنفیہ تیروں کے گزرنے کے لیے جھکے تھے کہ ایسا لگا کہ برابر میں سے کوئی بجلی کی تیزی سے گھڑ سوار گزرا. برابر سے کوئی بجلی کی تیزی سے گھڑ سوار گزرا. محمد حنفیہ کی آوازیں چچا مالک یہ کون گزرا؟ مالک اشتر کی آوازیں محمد حنفیہ حسن گزرے ہیں. حسن میدان میں چلے گئے. حسن میدان میں چلے گئے. اور محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ میں مولا حسین کی محفل میں خاموش بیٹھتا تھا اس لیے کہ مولا حسین کا روب اتنا تھا. مولا حسین کی محفل میں خاموش بیٹھتا تھا، ان کے آگے سے بول نہیں پاتا تھا اس لیے کہ روب حسین بہت تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسین حسن کی محفل میں خاموش بیٹھے رہتے تھے. حسین حسن کی محفل میں خاموش بیٹھے رہتے تھے. اور ادھر صفین کا میدان ہے، مولا حسن کا حملہ دکھانے لگا. صفین کا میدان ہے، ادھر تو بجلی کی تیزی سے چلے گئے. تاریخ نے جمل میں حملہ دیکھا حسن. ادھر صفین کا میدان ہے امیر المومنین کے پاس، اور صفین ایک طویل جنگ ہے. امیر المومنین کے پاس خبر پہنچی یا علی فرات کے کنارے پر قبضہ ہو گیا. دریائے فرات کے کنارے پر توجہ رکھیے قبضہ ہو گیا. مولا کو پتہ چلا. مولا نے کہا کتنی تعداد؟ کسی نے کہا اتنی تعداد، اتنی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں لشکر فرات کے کنارے پر کھڑا. اور کھڑا بھی اس لیے تھا تاکہ امیر المومنین کے لشکر سے کوئی آ کے پانی نہ لے سکے. تو مولا نے اپنی گھوڑے کی زین رکھی اور زین پہ مولا آئے اور آ کے کہنے لگے کہ تم میں کوئی ہے جو جا کر فرات کا کنارہ خالی کروائے؟ تم میں کوئی ہے جو جا کر فرات کا کنارہ خالی کروائے؟ ابھی مولا نے یہ کہا تھا کہ اچانک لشکر میں سے شور اٹھا کہ حسن میدان میں چلے گئے. لشکر میں شور اٹھا کہ حسن میدان میں چلے گئے. علی نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا اور صفین کے میدان میں ایک ریت کے ٹیلے پہ آئے اور میدان کا جائزہ لینے لگے کہ حسن کس طرح لڑ رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ حسن میدان میں آئے. میدان میں آ کے امام اللہ حسن نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور نیام سے نکال کے حسن نے تلوار کو گھمایا نہیں بلکہ تلوار کو ایسے سیدھا رکھا جیسے صراط مستقیم آتی ہے. امام حسن نے تلوار کو سیدھا رکھا اور گھوڑے کے لجاموں میں ہاتھ ڈال کے حسن نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. حسن کے گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا. یہاں لشکر کے سر کٹنا شروع ہو گئے. یہاں لشکر کے سر کٹنا شروع ہوئے. وہاں جناب مالک اشتر نے گھوڑے پہ زین رکھی اور زین پہ رکھ کے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور دوڑتے ہوئے آئے اور آگے کہا اے مولا حسن ابھی تو مولا نے کہا تھا کہ کوئی ہے جو میدان میں جا کے اس فرات کے کنارے کو خالی کروائے. آپ نے لشکر کو ساتھ نہ لیا اور تنہا میدان میں آ گئے. حسن مسکرا کے کہتے ہیں چچا مالک حیران کیوں ہوتے ہو؟ بابا نے کہا تھا کہ تم میں کوئی ہے. میں نے کہا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ حسن کو پسند ہی نہیں. علی کوئی حسرت کرے اور وہ پوری نہ ہو. علی کوئی حسرت کرے اور وہ میں پوری نہ کر سکوں. علی نے حسرت کی میں تلوار لے کے میدان میں آ. اور بھیجنے والے نے کاغذ اور قلم بھیجا. اور کنہوں نے کاغذ اور قلم بھیجا؟ انہوں نے بھیجا جنہوں نے
ایک وقت پہلے رسول کو کاغذ قلم نہیں دیا. یہ فتح صرف حسن کی فتح نہیں ہے, یہ فتح رسول کی فتح بھی ہے. اس لیے کہ جو رسول کو منع کر رہے تھے کہ ہم کاغذ قلم نہیں دیں گے, وہ آج حسن کو بول رہے ہیں کہ آپ شرائط لکھیے, ہم ماننے کو تیار ہیں. آپ شرائط لکھیے, ہم ماننے کو تیار ہیں. اور تاریخ میں 2 صلح ہوئی, ایک صلح حدیبیہ, ایک صلح حسن. اور صلح کے اندر شرائط وہ لکھتا ہے جو غالب ہوتا ہے, جو فاتح ہوتا ہے, شرائط وہ لکھتا ہے. یہاں صلح حدیبیہ میں رسول خدا کی صلح ہوئی مشرکین مکہ کے ساتھ. وہاں شام میں مولا کی صلح ہوئی فقیر شام کے ساتھ. جملہ آپ کے حوالے کروں, دونوں میں ایک چیز بہت ہی ملتی جلتی ہے, دونوں میں ایک چیز بہت ربط رکھتی ہے آپس میں, اور وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں محمد تھے اور محمد کے مخالف مشرکین مکہ تھے. صلح حسن میں محمد کا نمائندہ حسن تھا, مشرکین مکہ کا نمائندہ فقیر شام تھا. مشرکین مکہ کا, اور حجت الوداع کے موقع پر انہوں نے رسول خدا کو زہر دیا. بروز شہادت حضرت رسول خدا, حضرت امام حسن مصطفیٰ, باپ اور بیٹی کا آپس میں بہت پیار ہوتا ہے. مجھے 2 جملے حضرت رسول خدا کے مسائل کے پڑھنے, اس کے بعد مکمل امام حسن کے مسائل. باپ اور بیٹی کا آپس میں بہت پیار ہوتا ہے. تاریخ میں 4 بیٹیاں ایسی گزری ہیں جن کو اپنے بابا سے بہت پیار تھا. میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. پہلی بیٹی رسول کی بیٹی ہے, دوسری بیٹی امیر المومنین کی بیٹی ہے, تیسری بیٹی حسین کی بیٹی ہے, چوتھی بیٹی مسلم کی بیٹی ہے. آزادہ جی بھر کے گریہ کر لینا, جی بھر کے پرسا دے دینا, اور رونے میں شرمانا نہیں, اس لیے کہ آج جناب زہرا کو ان کے بابا اور ان کے بیٹے کا پرسا دینا ہے. آج امیر المومنین کو ان کے مولا اور ان کے بیٹے کا پرسا دینا ہے. آج مولا حسین کو ان کے بھائی اور ان کے نانا کا پرسا دینا ہے. آج زینب کبریٰ کو نانا اور بھائی کا پرسا دینا ہے. عزادارو رونے میں شرمانا نہیں. کیا پتا کس کے پہلو میں زمانے کا امام بیٹھا ہو, کیا پتا کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے ہو. امام صادق فرماتے ہیں نا, ہمارے جد کے مسائل پر ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. جملہ کہوں عزادارو, تمہارے رونے پہ پابندی نہیں لگی ہوئی, تمہیں رونے پہ کوئی تازیانے نہیں مارے گا, تمہیں رونے پہ کوئی تماچے نہیں مارے گا. یہ حسین کی سکینہ کی قسمت تھی, جہاں جہاں باپ کو رونا چاہا وہاں وہاں باپ کے قاتل نے تماچے مارے. یہ حسین کی بہنوں کی قسمت تھی, جہاں جہاں بھائی کو رونا چاہا وہاں وہاں تازیانے مارے گئے. عزادارو تمہارے ہاتھ ماتم کے لیے آزاد ہیں. عزادارو جی بھر کے گریہ کرنا, اس لیے کہ اگلے برس وہی روئے گا جو ہوگا ان مجلسوں میں. بچے جو اگلے برس تو ہم ہیں اور یہ غم ہے, کرنا رہے تو اپنا یہ سلام آخر ہے. 4 بیٹیاں. مجھے ایک جملہ کہنا ہے صرف باپ اور بیٹی کی محبت کا, اس کے بعد مسائل کا آغاز. عزادارو جب مسلم کی شہادت کی خبر ملی نا, باپ کا بیٹی سے محبت دیکھا. جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو مولا حسین نے مولا عباس سے کہا کہ عباس خیمے لگا. مولا نے خیمے لگائے, خیمے لگ گئے. مولا نے خبر پہنچائی کہ جاؤ اور جا کے مسلم کی زوجہ جناب رقیہ اور مسلم کی بیٹی کو بلا کے لاؤ. بلایا گیا.
فجر کا وقت ہے، مسلم کی بیٹی جناب عاتکہ، شہادت کے جملے پڑھ چکا ہوں میں شہزادی عاتکہ کے، یہ مسلم کی وہ شہزادی ہے کہ جو شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے بابا کے پاس چلی گئی۔ عزادارو، حسین نے اپنی بہن رقیہ اور اپنی بھتیجی کو بلایا، شہزادی آئیں، آگے جیسے ہی مولا کے قریب آئی تو مولا حسین نے اپنا ہاتھ جناب مسلم کی بیٹی کے سر پہ رکھا، جیسے ہی رکھا تو ہاشمی چشم و چراغ کی بیٹی تھی، آواز دے کے کہتی ہے مامو جان میرے بابا کی تو خیر ہے نا۔ حسین کی آواز ہے عاتکہ آج کے بعد میں تمہارا مامو بھی ہوں، میں تمہارا بابا بھی ہوں، آج کے بعد میں ہی تمہارا بابا ہوں۔ عاتکہ پریشان نہ ہونا میری جان، یہ کہنے کے بعد بہن کو آواز دی، بہن زینب وہ صندوق لائیے۔ صندوق آیا تو صندوق میں سے 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں نکالے، بالیاں نکال کے مولا نے جناب عاتکہ کے کانوں میں اپنے ہاتھوں سے پہنا۔ جب مولا بالیاں پہنا رہے تھے تو یہ منظر حسین کی سکینہ دیکھ رہی تھی۔ سکینہ سمجھی کہ جب یتیم ہوتے ہیں تو ہاتھ پر سر میں ہاتھ پھیرا جاتا، کانوں میں بالیاں پہنائی جاتی۔ 10 محرم جب شام غریبہ آئی تو سکینہ انتظار میں تھی کوئی آ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھے، کوئی آ کے مجھے بالیاں پہنائے، لیکن شیبر آگے بڑھا۔ شیبر نے جب سر پہ ہاتھ رکھا تو شہزادی نے بال چھڑانا مشکل ہو گئے، سمجھی کہ بالیاں پہنائے گا کوئی، لیکن جو پہنی ہوئی تھی وہ بھی نوچ کے اتار دی گئی۔ تو باپ اور بیٹی کی محبت ایک عجب محبت۔ جیسے ہی شہزادی فاطمہ کو پتا چلا کہ بابا کو زہر مل گئی تو تڑپ گئی۔ رسول خدا حجت الوداع کے بعد گھر پہنچے تو بابا کے سینے سے لپٹ کے کہنے لگی بابا آپ کو زہر ملی، آپ کے سینے میں تکلیف ہوگی۔ بیٹی نے باپ کا بستر بنایا، شہزادی بابا کے پاس بیٹھ گئے۔ عزادارو وقت گزر رہا، باپ بیٹی سے وصیتیں کر رہا۔ اب رسول خدا نے بتانا شروع کیا کہ بیٹی یہ جو میرے 2 نواسے ہیں نا، ان میں سے ایک کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک کا گلا تیرا سروں سے کاٹا جاتا۔ اس کے بعد مولا علی کو بلایا، بلا کے 5 کفن مولا علی کے حوالے کیے، ایک اپنے لیے، کہنے لگے علی مجھے خود کفن دینا، خود غسل دینا اور مجھے خود دفن کرنا۔ ایک کفن بیوی کے لیے، ایک کفن امیر المومنین کے لیے اور 2 کفن مولا حسن کے لیے۔ جناب فاطمہ نے دیکھا کہ حسن کو 2 کفن ملے ہیں لیکن حسین کو ایک بھی نہیں ملا۔ بابا کے قریب آگے کہتی ہے بابا میرے حسین سے ایسا کیا قصور ہو گیا کہ آپ نے حسن کو 2 کفن دیے ہیں لیکن حسین کو ایک بھی کفن نہ دیا۔ رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے کہتے ہیں زہرا کفن اسے دیا جاتا ہے جسے کوئی پہنانے والا ہو، کفن اسے دیا جاتا۔ دونوں نواسے آ کے نانا کے سینے سے لپٹ گئے۔ بیوی کی آواز آئی بیٹا حسن بیٹا حسین میرے بابا کو زہر ملی ہے، ان کے سینے میں تکلیف ہے، میرے بابا کو پریشان نہ کرو۔ رسول خدا کی آواز آئی زہرا ان کو پیچھے نہ ہٹاؤ، جیسے ہی یہ میرے سینے سے لگتے ہیں میرے سینے کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں عزادارو، میں یہ سوچتا ہوں کہ جب رسول خدا نے کہا کہ زہرا مجھے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے تو رسول خدا کیا سوچ رہے ہوں گے؟ یہی سوچ رہے ہوں گے نا کہ میرے ایک نواسے کے جنازے میں تیر لگیں گے اور ایک کا لاشا تیروں پر ہوگا۔ رسول کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے۔ عزادارو وقت آخر قریب آیا، دروازے پہ دستک ہوئی، ایک جملہ سن لینا شہادت رسول کا۔
دروازے پہ دستک ہوئی. رسول خدا نے کہا زہرا کون ہے؟ کہا بابا. تیسری مرتبہ آیا ہے، کوئی اعرابی ہے، بار بار آتا ہے، میں 3 مرتبہ منع کر چکی ہوں کہ بابا آرام کر رہے ہیں، ابھی نہیں آؤ، ابھی نہیں آؤ. رسول خدا نے کہا زہرا یہ جو آنے والا ہے یہ کسی کے دروازے پہ آ کے اجازت نہیں مانگتا. زہرا اس نے نبیوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی. فاطمہ یہ تمہارے دروازے کے احترام میں رکا ہوا ہے جو تم سے اجازت مانگ رہا ہے، ورنہ یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا. یہ سب کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہوتا ہے. زہرا یہ ملک الموت ہے. رسول نے کہا اے لوگوں دیکھو زہرا کے دروازے کا احترام، ملک الموت زہرا سے اجازت مانگ رہے ہیں. میرے بھائی میری بیٹی کے دروازے کو آگ نہ لگانا. میرے بھائی میری بیٹی کے دروازے کو آگ نہ لگانا. یہ وہ دروازہ ہے جہاں ملک الموت بھی اجازت مانگتا. عراق کے ایک عالم خواب میں امام حسن کی زیارت ہوئی. امام نے کہا کہ تم میرے سخت مسائل کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہنے لگا مولا میں آپ کے اتنے سخت مسائل بیان کرتا ہوں، میں دنیا کو بتاتا ہوں آپ کو جو زہر ملی اس سے آپ کا جگر پارا پارا ہو گیا. مولا میں آپ کو دنیا کو بتاتا ہوں کہ آپ کا جنازہ گھر سے نکلنے کے بعد دوبارہ گھر میں آیا. مولا نے کہا یہ میرے ساتھ مسائل. اس نے کہا مولا میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ آپ کو نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا. کہا یہ میرے سخت مسائل نہیں ہے. کہا مولا میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ آپ کے جنازے میں تیر لگے. مولا کہتے ہیں یہ میرے سخت مسائل نہیں ہے. وہ کہتا ہے مولا پھر آپ ہی بتائیے آپ کے سخت مسائل کیا ہے. امام کی آواز آئی آج کے بعد جب منبر پہ جانا تو دنیا والوں کو بتانا اے حسن کے رونے والوں، حسن کے سب سے سخت مسائل یہ ہے کہ بیٹا کھڑا دیکھتا رہا اور ماں کو تماچے لگتے رہے. بیٹا کھڑا دیکھتا رہا ماں کو تازیانے لگتے رہے. بیٹا دیکھتا رہا باپ کے گلے میں رسی آ گئی. اداداروں زہر مل گئی زہر مولا حسن کو. نانا کے روزے پہ آئے، آگے کہنے لگے نانا جان آپ کی امت میں مجھے 2 مرتبہ پہلے بھی زہر ملی، لیکن اس مرتبہ جو زہر ملی ہے اب آپ کا بیٹا نہیں بچ رہا. نانا میں صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں کہ کل جب حسین میرا جنازہ لے کے آپ کے روزے پہ آئے گا تو کیا مجھے آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی جگہ مل جائے گی؟ قبر رسول سے آواز آئی بیٹا حسن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ امت آنے دے دے، اگر یہ امت آنے دے دے. دیواروں کا سہارا لیتے لیتے حالت کیا ہے مولا حسن کی؟ امامہ کھل کے سر سے گلے میں آ چکا ہے، جسم میں لرزہ طاری ہے، جگر پارا پارا ہو چکا ہے، پیروں سے نالین نکل چکی ہے. چلتے چلتے جنت البقیع میں پہنچے. ماں کی قبر سے آگے ایسے لپٹے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں سے لپٹتا ہے. لپٹ کے کہنے لگے اماں نانا کی امت میں زہر دے دیا، اماں اب آپ کا لال نہیں بچتا. اماں میں نانا کے پاس گیا تھا، اماں اگر نانا کے پہلو میں جگہ نہ ملی تو کیا آپ اپنے پہلو میں جگہ دے دیں گی؟ قبر زہرا سے آواز آئی بیٹا حسن میں ماں ہونا میں کہتی ہوں کہ کل نانا کے روزے پہ نہ جانا بلکہ سیدھا جنت البقیع میں آ جانا. سیدھا جنت البقیع میں آ جانا. دیواروں کا سہارا لیتے لیتے کبھی گرتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ گھر پہنچے. دروازے پہ دق الباب کیا. اندر سے بی بی ام فروہ کی آواز آئی کون ہے؟ مولا کی آواز آئی ام فروہ دروازہ کھولو میں حسن ہوں. بی بی نے دروازہ کھولا، مولا کی حالت دیکھی. بی بی نے منہ کا ماتم کیا، کہا مولا کیا ہو گیا؟ کہا ام فروہ زہر مل گئی. بی بی نے بستر بنایا، بستر پر امام آئے. امام کی آواز آئی ام فروہ میرا قاسم کہاں پر ہے؟ مولا قاسم آرام کر رہا ہے. کہا ام فروہ میرے قاسم کو لا کر میرے سینے پر لٹا دو. جملہ کہاں ادا دارو قاسم کی عمر اپنی بابا کی شہادت کے وقت بالکل اتنی ہی تھی
قاسم کی حالت ایسی بناؤں گا کہ قاسم کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور شہزادے کو زمین پر کھڑا کیا، کھڑے کرنے کے بعد شہزادے کے گریبان کے بٹن چال کیے، آستینوں کو الٹا، امامے کو اتار کے زلفوں کو بتھیرا، زلفوں کو بتھیرنے کے بعد زمین سے ریت کو اٹھایا اور ریت کو اٹھا کے شہزادے کے سر میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد کہا قاسم پھوپھیوں کے دروازے پہ چلے جانا، پھوپھیاں دیکھ کے سمجھ جائیں گی اب تو غریبی آ گئی، فصل کو زہر مل گئی۔ قاسم چلے، تہجد کے وقت زینب کے دروازے پہ کھول پہنچے، بیوی نے دروازہ کھولا، ایک سر بیوی کے قدموں میں آیا، بیوی کی آواز آئی پھوکمبا فضا ذرا چراغ لائیے، چراغ آیا، شہزادے کی حالت دیکھی، تڑپ گئی علی کی بڑی بیٹی، رو کے کہتی ہے آئے میرا امیر قاسم، قاسم کی آواز آئی پھوپھی اما، امیر قاسم نہیں، آپ کا یتیم قاسم، پھوپھی بابا کو زہر مل گئی۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین پہ۔ بہن نے بھائیوں کو جواب دیا، حسن کے گھر میں چلی، حسین ساتھ ہے، عباس ساتھ ہے، علی اکبر ساتھ ہے، مولا محمد ساتھ ہے، قاسم ساتھ ہے، بنی ہاشم کے جوان ساتھ ہے، چلتے چلتے مولا کے گھر پہ آئے۔ خدا کسی بہن کو یہ وقت نہ دکھائے، عزادارو جیسے ہی بہن بھائی کے گھر میں داخل ہوئی، بھائی کے جگر کے ٹکڑے ہو کرنا شروع کیے، بیوی نے آگے بڑھ کے بھائی کے جگر کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں میں لیے، یہاں مولا کی روح پرواز کر گئی۔ عزادارو بھائیوں نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اپنے ہاتھوں سے عزادارو غسل کیا، جنازہ گھر سے اٹھا، جنازہ گھر سے اٹھا، عزادارو جنازہ چلا، جنازہ روضہ رسول کو پہنچا، سامنے 300 لوگ کھڑے تھے، جنازے کا رستہ روک لے، حسین کی آوازیں کیوں آئے ہو؟ کہا حسین ہم حسن کو رسول کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیں گے۔ عزادارو اتنا کہنا تھا، ایک سفید رومال کا اشارہ ہوا، یہاں 70 تیر حسن کے جنازے میں آ کے لگے۔ حسین نے دیکھا بھائی کے جنازے میں تیر لگے، عباس کو جلال آیا اور توڑ کے گھر کی طرف چلے۔ حسین کی آواز ہے عباس لڑنا نہیں ہے، یہ میرے نانا کا مدینہ ہے کربلا۔ عزادارو عباس جنازہ گھر کی طرف لے کے چلو، غریب سے غریب بھی مر جائے نا عزادارو، جنازہ اگر ایک مرتبہ گھر سے چلا جائے، جنازہ دوبارہ لوٹ کے واپس نہیں آتا۔ کیا گزری ہوگی مولا کی بہنوں پر؟ جنازہ گھر میں آیا، جو جنازہ سفید کفن میں بھیجا تھا وہ کفن کا رنگ تبدیل ہو گیا، جنازے میں تیر لگے تھے، جنازہ گھر میں آیا، بہنوں نے اپنے ہاتھ سے تیر نکالے، بیوی زینب تیر نکالتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی آج پتا چلا نانا کیوں کہتے تھے حسن امیر ہے حسین غریب ہے، حسن امیر ہے حسین غریب ہے، آج پتا چل گیا نانا یہ کیوں کہا کرتے تھے۔ بیوی پھر سے آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی ہے بیوی کیسے پتا چلا کہ حسن امیر ہے حسین غریب ہے؟ بیوی آپ کو جنازے پر بیٹھی ہے، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ کہا اماں فضا نانا کہا کرتے تھے حسن امیر ہے حسین غریب ہے، میں سوچا کرتی تھی کیسے حسن امیر ہے کیسے حسین غریب ہے، آج پتا چل گیا حسن امیر کیوں ہے حسین غریب کیوں ہے۔ بیوی فضا نے کہا کیسے پتا چلا؟ رو کے کہتی اماں جس امت نے میرے امیر کی یہ حالت کی ہے وہ امت میرے غریب کی کیا حالت کرے گی؟ میں کہوں گا مولا حسن آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ
मातम इमाम हसन